سال سے مسلمانوں کے ملکوں کو کھائے جا رہے تھے. بھائی یہ پانی کا گلاس اٹھا لو گر جائے گا. مسلمانوں کے ملکوں کو کھائے جا رہے تھے. دنیا نے دیکھا کہ ایک ملک جس کا مطلب لا الہ الا اللہ، جس کے رہنے والے زندگی سے نہیں شہادت سے پیار کرتے ہیں، وہ ملکوں کی ٹکر پر آ گیا. پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. نوجوان اٹھے، نوجوان 1 2 4 نہیں 10,000 سے اوپر شہید ہوئے. 3 سپر طاقتوں کو شکست دی، کشمیریوں کی مدد کی، افغانوں کو جبھی میں بھر لیا، غلامی نہیں آنے دی. یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں. میں صرف ایک ریوائول عرض کر رہا ہوں. تو ساری طاقتیں، فوجی قوتیں، ٹیکنالوجی اور اسلحے کے زور پر جو آئی تھیں وہ سب ہار گئی، بھاگ گئی. مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئی. اپنا انتقام، پاکستان کو تباہ کرنے کی سوچ، انہوں نے یہ منصوبہ بندیاں چھوڑی نہیں بلکہ تیز تر کر دی. یہ اس کی وجہ ہے جو آج جیتا ہوا پاکستان گر گیا ہے. خون دینے والا پاکستان، قربانی دینے والا پاکستان اندر سے ٹوٹ رہا ہے. ٹرکوں کے ٹرک گندم کے افغانستان کو دینے والا پاکستان آج 7.5 کلو آٹے کے تھیلے پر لاشیں گر رہی ہیں. ملک بھیک مانگنے پر مجبور ہے. بدترین سیاسی دنگل ہے تاکہ ملک کے اندر قوم کی مرکزیت، فکر امت، ملت کی وحدانیت، یہ چیزیں صحیح معنی میں، یہ نعمتیں اس ملک میں اثر پذیر نہ ہو سکیں. یہ ہمارا آج ہے. 2 سال کے اندر ہم یہاں پہنچے ہیں. 30 سال کے اندر ہم وہاں پہنچے تھے کہ روس بھی واپس گیا، امریکہ بھی بھاگ گیا، نیٹو کی بھی نانی مر گئی. اور جب سمراٹ سمیٹنے کا وقت تھا، بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان اور سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا کے مسلمان اتنے بڑے کامیاب معرکے کے بعد جب انہوں نے دنیا میں اپنا وجود دکھانا تھا، اپنی دھوم دھاک بٹھانی تھی، اسلام آباد کو صحیح معنی میں آباد ہونا تھا، اللہ کی قسم برباد کر دیا. اور یہ کام انہوں نے کس ٹول سے، کس اوزار سے یہ کام لیا؟ اپنی سیاست سے. سیاست کے میدان میں چونکہ عوام پاکستان اناڑی تھے، کچے لوگ، غیر تربیت یافتہ، مولوی، مسٹر، منسٹر، تینوں طبقوں کی سیاست میں کوئی تربیت نہیں تھی. نتیجتاً
پاکستان کو انہوں نے پلٹا دیا. عالمی اداروں کو اوپر چڑھا دیا, حکومتوں کو نیچے گرا دیا. یہ انہوں نے بہت بڑی سیاسی اقتصادی جنگ پاکستان پر مسلط کی ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا ہائبرڈ وار, وہ یہ ہے, پروپیگنڈا سے, جھوٹی بیان بازی سے, میڈیا کی صحافت کی شرارت سے, سیاست کی خباثت سے انہوں نے پاکستان کے پوائنٹ ریورس کیے. سب سے بڑا عمل جو 200-250 سال کے بعد اٹھا تھا, جہاد فی سبیل اللہ, اس کو دہشت گردی قرار دیا. سیاست نے شہادت کو دہشت گردی قرار دیا. اللہ کرے آپ مجھ عاجز کی بات کو توجہ سے سن رہے ہوں. سیاست نے شہادت کو دہشت گردی قرار دیا. حالانکہ شہادت تو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں ہوئی. کشمیر و قندھار میں روس, امریکہ, نیٹو بے ایمان کے خلاف, مگر اسلام آباد کے جاہل سیاستدانوں نے انہی پارلیمنٹوں, اسمبلیوں کی مدد سے جہاد فی سبیل اللہ جیسے رکن رکین اسلام, جو اسلام کا رکن رکین ہے, اس کو دہشت گردی کہا. پابندیاں لگائیں, پیرے بٹھائے, بیڑیاں پہنا دیں, امیر اور اس کے اعضاء و اعوان کو قید میں بٹھا دیا, 30 سال کی قیدیں سنائیں. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. 4 سال کی یہ ایکسرسائز اس کے نتیجے میں حکومتوں کو ٹاپل کیا, سیاسی دشمنی بڑھائی, بیرونی اثر و نفوذ کو گہرا کیا. اب چونکہ میدان سیاست میں ہمارے سلفی, حنفی, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, سنی میدان سیاست میں سب کچے تھے. سیاست ان کے لیے اجنبی تھی, مار کھا گئے. اور وہ میکنزم مسلسل چل رہا ہے. اللہ کی قسم, فیصل آبادی ہو, تم الیکشن مئی میں کرا لو, جون میں کرا لو, ستمبر میں کرا لو, تم جتنے مرضی الیکشن کرا لو, تمہاری حالت اس مریض کی سی ہے جس کو ہر نسخہ, ہر دوائی نقصان ہی دیتی ہے, کیونکہ تشخیص غلط ہے. تمہارا حکیم غلط ہے, فزیشین غلط ہے. تو سب سے پہلے تشخیص درست کرو, بیماری کا سبب سمجھو. تمہارے اندر سے وہ لوگ منتخب ہو کے اسلام آباد چلے جاتے ہیں جن کو اسلام کی الف, سین, لام, میم کچھ پتہ نہیں, نہ غرض ہے.
تم نمازی ہو، روزے دار ہو، افطاری والے ہو، سحری کھلانے والے ہو، زکاتیں دینے والے ہو، مگر تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ووٹوں سے، تمہارے اندر کے پولیٹیکل سسٹم سے وہ لوگ جیت کر اسلام آباد پہنچتے ہیں جو اسلام کی ابجد سے واقف نہیں، نہ ان کو کوئی غرض ہے اس سے، نہ ان کے سامنے نظریہ پاکستان ہے، نہ ان کے سامنے دو قومی نظریہ و تشخص ہے، اور جیتتے ہیں وہ آپ کے ووٹوں سے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نہیں مولوی صاحب میں تو کوئی خراب کام نہیں کرتا، آپ دیکھو نا وہ تو ووٹ ہی ہے، ووٹ میں تو اسلام کا دخل ہی نہیں ہے، سو آپ نے ووٹ دینے ہیں، انہوں نے ووٹ لینے ہیں، آپ کے سروں کو بیچنا ہے، یہاں سے مفاد کی بنیاد پر پرچیوں پہ ٹھپے لگوانے ہیں، ڈمی امیدوار لے کے جانے ہیں، اسلام آباد میں پہنچ کے وہ سارے کافروں کی جھولی میں بیچ دینے۔ کہتے پولیٹکس ہے، یہ پولیٹکس ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، فَاعْتَبِرُوا، قرآن مجید کا حکم ہے، عبرت پکڑو اے آنکھوں والو، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت پکڑو عقل والو۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، جتنے فیصلے کرنے والی آپ کی یہ کھوکھلی اسمبلی اور پارلیمنٹ ہے، کیا یہ آپ کے ووٹوں سے جیت ہار کے نہیں جاتی؟ آپ کی جمہوریت سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اور آپ ہی کا قتل، فیصلے آپ کے خلاف، منڈیاں آپ سے چھین لیتے ہیں، کرنسیاں آپ کی گرا دیتے ہیں، آزادیاں آپ کی بیچ دیتے ہیں، ملک کو بیرون میں گروی رکھ دیتے ہیں۔ تو بھائی ایک حد ہونی چاہیے اس کھیل کھلواڑ کی، ایک روک تھام ہونی چاہیے اس ساری غلط نظام سیاست کی۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے اس رمضان میں آپ کے نام کہ آؤ مسلمانوں، اپنی سیاست کو اسلامی بناؤ، سیاست کی بنیاد کو تبدیل کرو۔ تمہاری اس مروج سیاست کی بنیاد غلط ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ بھائی سیاست کی بنیاد کیا غلط ہے؟ اللہ کی قسم آئیے میں آپ کو دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو بھی آپ کی سیاست میں آتا ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ منسٹری، گورنری، حکومت کی طلب، عہدے کا لالچ۔ اس بات کو میں مکرر دہراتا ہوں، اللہ کی قسم میرے فیصل آبادیوں، تمہاری سیاست کی بنیاد غلط ہے، غیر اسلامی ہے، بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ تمہارے جتنے انڈیویجول آزاد، جتنی پارٹیوں کے امیدوار، ہر ایک کی سیاست کی بنیاد عہدے کی طلب ہے، حکومت کا حصول ہے، اور یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ اسلام میں یہ ممنوع ہے۔ آئیے تھوڑی سی بحث اس پہ، ممکن ہے میں آپ کے چند وقت تراویح سے پہلے چند منٹ زیادہ لے لوں، لیکن میں یہاں دعویٰ کرتا ہوں اس اتنے بڑے ہال میں
قسمم باللہ سیاست مغرب کے تحت سیاست پاکستان کی بنیادی سوچ حصول حکومت ہے، اور واللہ یہ حرام ہے اسلام میں۔ خرابی اس وجہ سے، ایک آدمی آیا، ایک دلیل، ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ مجھے میری قوم پر گورنر بنا دیں۔ ابھی نیا نیا زمانہ تھا نا، لوگ مسلمان ہوئے تھے، تربیت کامل نہیں تھی، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ امرنی علی قومی، مجھے میری قوم پر گورنر بنا دے، حکومت دے دے۔